ایک ہنستا بستا گھر ہے جہاں خوشیاں رقص کر دی جاتی ہیں۔ اچانک ایک زبان سے چند الفاظ نکلتے ہیں، ایک جھوٹا الزام تراشا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں۔ کسی کی عزت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں اور وہ معصوم معاشرے کی نظروں میں مجرم بن جاتا ہے۔ وہ شخص تنہائی میں مصلے پر بیٹھ کر تڑپتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، تو تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ تصور کریں اس لمحے کا جب یہی تہمت لگانے والا اپنی قبر میں پہنچتا ہے۔ وہاں اندھیرا نہیں بلکہ ایک ایسی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آج تجھے اس ایک جھوٹ کا حساب دینا ہوگا جس نے ایک زندگی برباد کر دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک افواہ جو آپ نے بغیر سوچے سمجھے پھیلائی تھی، وہ قبر میں آپ کی زبان کو لوہے کی کینچیوں سے کٹوانے کا سبب بنے گی؟ آج ہم تہمت کی حقیقت اور اس کے لرزہ خیز انجام کا ذکر کریں گے۔ تہمت کی حقیقت اور نفسیات، خالق بننے کی شیطانی کوشش۔ تہمت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا قتلی عمد ہے۔ غیبت میں انسان کسی کی موجودگی میں اس کی سچی برائی کرتا ہے، لیکن تہمت میں انسان خالق بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایسا گناہ تخلیق کرتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتا۔ نفسیاتی پہلو، تہمت لگانے والا شخص اکثر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کی پاک دامنی، اس کی ترقی یا اس کی عزت کو برداشت نہیں کر پاتا تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اس کی ساکھ کو خاک میں ملاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو لگتی ایک گھر میں ہے لیکن جھلس پورا شہر جاتا ہے۔ تہمت کی خطرناک اقسام۔ آج کا جدید دور۔ آج کے دور میں تہمت نے نئے اور بھیانک روپ دھار لیے ہیں۔ کردار کشی یعنی کیریکٹر اسیسینیشن، کسی کی پاک دامنی پر جھوٹا شک کرنا، خاص طور پر عورتوں کی عزت پر بات کرنا سب سے بڑی تہمت ہے۔ ڈیجیٹل تہمت، سوشل میڈیا پر ایک کلک سے کسی کی جھوٹی ویڈیو یا تصویر شیئر کرنا۔ یاد رکھیں، جتنے لوگ اسے دیکھیں گے ان سب کے گناہ کا بوجھ آپ کی گردن پر ہوگا۔ حسد پر مبنی تہمت، جب کوئی ترقی کرے تو اس کی کامیابی کو ناجائز ذرائع یا غلط طریقوں سے منسوب کر دینا تاکہ اسے نیچا دکھایا جا سکے۔ مذہبی تہمت، کسی کو اپنی انا کی خاطر بغیر تحقیق کے بے دین یا کافر قرار دے دینا، یہ سب سے خطرناک تہمت ہے جو انسان کا اپنا ایمان تک لے جاتی ہے۔ تہمت لگانے والے کا قبر اور آخرت میں تفصیلی عذاب۔ تہمت لگانے والے کے لیے قبر کا استقبال کسی قید خانے سے نہیں بلکہ جہنم کے ایک گھڑے سے ہوگا۔ اس ہولناکی کا تصور کریں۔ ردغت الخبال، پیپ اور خون کا تالاب۔ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جسے ردغت الخبال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی پیپ، گندا خون، پسینہ اور غلاظت جمع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر تہمت لگائے، اللہ اسے اس وقت تک اس بدبودار تالاب میں قید رکھے گا جب تک وہ اپنے کہے کا حساب نہ دے دے۔ زبان کا کھینچا جانا اور آگ کی قینچیاں۔ فرشتے آگ کی دہکتی ہوئی قینچیاں لے کر مسلط ہوں گے جو لمحہ بہ لمحہ اس کی زبان کو جڑ سے کاٹیں گے۔ جیسے ہی زبان کٹے گی وہ دوبارہ نکل آئے گی تاکہ عذاب کبھی نہ رکے۔ تانبے کے ناخن اور گوشت کا نوچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کا گوشت خود نوچ رہے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو اپنی جھوٹے تبصروں سے نوچا تھا۔ محشر کی رسوائی، اللہ تعالیٰ اسے پوری کائنات کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا، جو الزام تم نے دنیا میں لگایا تھا اسے اب ثابت کرو۔ جب وہ ثابت نہیں کر پائے گا تو اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تاریخی واقعہ، ہارون الرشید کا وزیر اور آسمانی انصاف۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا ایک لرزہ خیز واقعہ تاریخ کے سینے میں دفن ہے۔ خلیفہ کا ایک نہایت طاقتور وزیر تھا جس نے ایک پاک دامن خاتون کو ورغلانے کی کوشش کی مگر اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ وزیر نے اسے اپنی توہین سمجھا اور غصے میں آ کر اس پر بدکاری کی جھوٹی تہمت لگا دی اور جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ وہ عورت روتی ہوئی عدالتوں میں گئی مگر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آخرکار اس نے سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ، آج زمین پر میرا کوئی گواہ نہیں، تو آسمان سے میری گواہی نازل فرما۔ انجام، چند ہی دنوں بعد اس وزیر کی غداری کا پتہ چل گیا۔ اسے قید خانے میں ڈالا گیا جہاں اس کے منہ سے ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے اپنے بچے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کی زبان باہر نکل آئی اور اس پر کیڑے پڑ گئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا
और दफनाते वक्त जमीन ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। 6. तौबा और निजात का कठिन रास्ता, मुफस्सल मराहिल। तोहमत चूंकि हुकूकुल इबाद में आती है, इसलिए उसकी तौबा कमरे में बैठकर रोने से कबूल नहीं होती। बरमला एतराफ और बरियत। जिस मजलिस में आपने झूठा इल्जाम लगाया था, वहां जाकर सबके सामने सच बताएं और उस शख्स की बरियत का ऐलान करें। अपनी साख की परवाह किए बगैर उसकी इज्जत बहाल करें। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा अमानत में खयानत और कब्र का अजाब, जब आपका अपना हाथ आपके खिलाफ गवाही देगा। इस लर्जा खेज हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो ने आपके ज़मीर को बेदार किया है तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हमें किसी की इज्जत उछालने से महफूज रखे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।